अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रिएक्ट विद एजेड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं असद और एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं कि वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है और इस वीडियो का टाइटल है द रेन एविडेंस ऑफ गॉड एग्जिस्टेंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस्समाइ माअ, वही अल्लाह है जिसने उतारा है आसमान से पानी। फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, और फिर इसके जरिए हर तरह की उगने वाली चीज जमीन से निकाल दी। बंदा पागल हो जाता है जनाब, कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बारिश के बाद किस तरीके से हरियाली होती है, आप खेतों में कभी चले जाएं, बंदा परेशान हो जाता है। यकीन करें, मैंने अपनी एक वीडियो में भी कहा था ना, खुदा हमें नजर क्यों नहीं आता, उस वीडियो में, कि इस कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है, लेकिन हम अक्सर मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर आपको किसी ऐसी दुनिया से लाया जाए जहां आपको ये ना पता हो कि अंडे में से इतना खूबसूरत चूजा निकलता है, तो आप कभी भी नहीं मानेंगे। आपको ये ना पता हो कि ये बीज जमीन में बोया जाए तो ये 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है, आप कभी भी नहीं मानेंगे कि यार इतना सा बीज, इसमें तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। और सरकार, ये तो एक फैक्टर है। उस दरख्त के साथ फिर पत्ते लगने हैं, फिर फूल लगने हैं, फिर उन्होंने फल में कन्वर्ट होना है जी, फिर उन फलों ने पकना है। ये एक एक कमांड जो है वो उस बीज में मौजूद थी। दुनिया की कोई हार्ड डिस्क इतना डाटा स्टोर नहीं कर सकती जो एक बीज ने किया हुआ है। अरबों दरख्तों का डाटा है सरकार। जाहिर है, जब एक तरबूज का आपने बीज डाला तो उससे एक जब तरबूज निकला तो उसके अंदर कितने बीज हैं? वो हर बीज के अंदर एक तरबूज है। और फिर यूं आप मल्टीप्लाई करते जाएं। ये तो फैक्टोरियल मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं, फैक्टोरियल, बस ये एंड नहीं होना, ये इन्फिनिट है। अल्लाह सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, आमीन। फ़अख़रजना मिन्हु ख़दिरन नुख़रिजु मिन्हु हब्बन मुतराकिबा, फिर हम उसके जरिए निकालते हैं हरी हरी बालियां और दाने एक दूसरे पर चढ़े हुए। ये गंदुम की भी जब बालियां निकलती हैं, आप देखें दाने पे दाना, और सरकार छली देखे तो बंदा परेशान हो जाता है। जो कह रहा है छली खुद बन रही है, उसे कहो कि ये जो छली है ना, इसके दाने हम उतार देते हैं, दोबारा उस जगह पे लगा के बता दो। हाँ, एक बार उतर जान, एग्जैक्ट उन्हें कोऑर्डिनेट्स दे होते हैं, ला के दसो। जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है, जब तक कि कोई डिवाइन सोर्स उसके पीछे ना हो। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। अल्लाह ही वजाहत है कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे। वमिनन नखली मिन तलइहा क़िनवानुन दानिया, और खजूर और उसके गुच्छे जो नीचे की तरफ लटके हुए होते हैं। सरकार, कितनी ऊपर जाके खजूर लगाई है अल्लाह ताला ने, पूरा वो आप देख ले, बिल्कुल बंजर किस्म का दरख्त नजर आ रहा होता है खजूर, कोई सब्जी नहीं होती उसमें, कोई सब्ज रंग नहीं होता। ऊपर जाके लगा दिया और वो इस तरह गुच्छे लटकाए हुए हैं, हर एक खजूर अपनी जगह पे लगी हुई है ऊपर जाके। अल्लाह के काम है। वो जन्नातिम मिन अनाब, और बागात पैदा किए अंगूरों के, व जैतून और जैतून, व रुम्मान और अनार, मुश्तबिहं व गैर मुतशाबी, एक दूसरे से शक्लो सूरत और जायके में मिलते जुलते भी हैं और नहीं भी हैं। अल्लाह अकबर। खजूर भी मीठी, आम भी मीठा, अनार भी मीठा, अंगूर भी मीठा, सारे ही मीठे, लेकिन टेस्ट डिफरेंट। उससे बड़ी बात, एक ही जमीन से ये शराब हो रहे हैं और जमीन में कोई चीनी आपको नजर नहीं आ रही है। उससे बड़ी बात वो आगे चल के आ भी जाएगी, आगे इसके साथ ही। बल्कि उन्जुरू इला समरी, इनके फलों की तरफ जरा देखो। इज़ा अस्मर, जब वो फलदार हो जाए, यानी वो दरख्त भर जाए ना फल से, जरा देखो। वयनई, और इनके पकने को।
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو. یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے, آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا, آم اتنے کا اتنا ہے, اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہوں, تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو. سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ, پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر غور کرو کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. میں یہ ترجمہ کرتا ہوں, ویسے یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں, ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے. یعنی جو بات ماننے والا ہے نا, سچائی کو ماننے والا, ٹروتھ لور ہے, حق کو قبول کرنے والا ہے, اس کے لیے نشانی ہے. ویسے تو آپ دیکھ لیں 40 سال تک کروکوڈائلز کے اوپر, ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں, نیشنل جغرافی کے اوپر پوری عادتیں وہ جناب اس پہ ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں, کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. پھر ایک کوئی کریٹیکل سین ان کو ملتا ہے, وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو, ایلیون پلانٹ کو, نیشنل جغرافک والوں کو, اور پھر آگے لوگ وہاں تعارف کروا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے 30 سال لگائے جی کروکوڈائل کے کٹیا ہوتے جو تو یار جی کروکوڈائل کے بنانے والے کوئی تو نے نہ پہچانا تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تو نے؟ بالکل. اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں. یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے. ڈائنوسارز دنیا سے یہ انہوں نے ختم کیے ہیں. جب وہ پانی پینے جاتے تھے نا, جو چند ایک بچ گئے تھے, تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کو شکار کر لیتے تھے. شیروں کا شکار کر لیتے ہیں یہ, پانی پینے جائے شیر تو. اتنا طاقتور یہ جانور ہے. 3000 پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی. اور کیا کوالٹی ہے, پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. شکار کیسے کرتا ہے؟ بس صرف آنکھیں ہلکی سی باہر ہوتی ہیں, پورا اندر ہوتا ہے اور آ کے دبوچ لیتا ہے. اور اللہ نے کمزوری ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر, جب اس کے جبڑے بند ہو جائے نا, پھر ایک عام آدمی بھی اس کو دبا لے تو جبڑے کھول نہیں سکتا. کھولنے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی اللہ نے. ہاں دیکھا, اس لیے وہ پکڑ کے فوراً ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں. سرکار 3000 پاؤنڈ دی طاقت میں اگر وہ کھولنا ہوئے تو لہو کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھولنے تو روک لے. ایک بار آپ اس کو قابو کر لیں. ایک انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے, انسان نے یہ چیزیں ڈسکور کر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں, یار اس میں سے کچھ رزلٹ بھی تو نکالو نا, اس رب کو بھی تو پہچانو نا جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. یقین کریں, ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا, میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آ گیا. اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں, اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. اور یہ چھپا ہوا ہمارا امتحان ہے. ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے, اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے, کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں. اللہ ہی اللہ جی. سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل کشا مان لے جو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے غسل دیا جاتا ہے. زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتارنا دیتا. بزرگ زندہ رہتے کپڑے کیوں لاندے ہو رہے تھے؟ کپڑے اتار کے ہی ان کو غسل دے کے تو کفن پہناتے ہو نا. اتنا کمزور انسان. میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم جو ہے یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر, کہ 60 سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم.
ہونا تو چاہیے تھا جو 60 سال شرک کرے 60 سال جہنم ہے. لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے, کائنات میں اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو شرک ہی تھا, کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے, اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعارف کروا دیا, کتابوں کے ذریعے تعارف کروا دیا. پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک ایک چیز کے اوپر بیان کیا جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں اور جس سے اللہ تعالیٰ کے ہونے کا پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں اور اس کے بعد جو ہر چیز نکھر کے سامنے آتی ہے, وہ بارش ہونا بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. اگر اس یونیورس کے اندر پانی نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا ہی ناممکن ہے. ساری چیزیں اللہ کی قدرت سے ہوتی ہیں. ایک بیج کے اندر سے اتنا بڑا درخت پیدا ہو جاتا ہے. گندم کی فصل کا اگنا, گندم کے دانے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہر چیز اللہ کی قدرت بیان کرتی ہے کہ اس ساری پروسیس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. تو نان مسلم اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ریسرچ ان کے کسی کام کے نہیں ہے اگر وہ جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ اس کو اس تک پہنچ ہی نہیں رہے کہ اس کے ہونے کے پیچھے کوئی ایسی فورس ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہی ہے. تو پھر ان کی 30 سال کی 40 سال کی اس ریسرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ سب نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, اللہ کے پیغمبروں پہ یقین رکھتے ہیں, آسمانی کتابوں پہ یقین رکھتے ہیں, قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے دیں اجازت, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.